ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ تو اس حوالے سے کچھ گفتگو آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق سچ کہنے کی، اس پر مجھے اور آپ سب کو اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو نبی عطا فرمایا ہے وہ محبوب کل جہاں بنایا ہے۔ صرف محبوب نہیں بلکہ محبوب کل جہاں، کائنات کی ہر چیز نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھتی ہے۔ 4 قسم کی مخلوقات ہیں: جمادات، نباتات، حیوانات اور انسان۔ آپ اگر غور کریں تو جمادات بھی نبی سے محبت رکھتی ہیں، نباتات بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت رکھتی ہیں، حیوان اور انسان بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت رکھتے ہیں۔ جمادات ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جو حرکت نہیں کرتے اور اپنی جگہ کے اوپر ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر پہاڑ ہو گئے، پتھر ہو گئے، ان کو جمادات کہا جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام احد پہاڑ پر تشریف لے گئے اور آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تو احد پہاڑ خوشی کے عالم میں جھومنے لگا، ہلنے لگا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے احد پہاڑ کو خطاب فرمایا کہ احد ٹھہر جا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں؟ تو احد پہاڑ اپنی جگہ پر ٹھہر گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کسی سفر سے تشریف لاتے تھے، دور سے جب احد پہاڑ نظر آتا تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، احد جبل یحبنا ونحبہ، کہ یہ احد پہاڑ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت رکھتا ہے، ہم اس سے محبت رکھتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے متعلق جو کتب لکھی گئی ہیں ان میں یہ بات ملتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کہیں پر تشریف لے جاتے تھے تو راستے کے پتھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کیا کرتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابھی اماں آمنہ کے پیٹ کے اندر ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا عالم یہ ہے کہ اماں خود فرماتی ہیں کہ جب میں مکہ کے سنگلاخ پہاڑوں پہ چڑھا کرتی تھی، ان وادیوں کے اندر جب گزرا کرتی تھی تو میرے پاؤں کے نیچے جو پتھر آتا تھا وہ موم کی طرح نرم بن جایا کرتا تھا، اور جب کنویں سے پانی بھرنے کے لیے جاتی تھی تو مجھے کنویں سے پانی نکالنے کے لیے زور نہیں لگانا پڑتا تھا، بلکہ جب میں کنویں کے اوپر پہنچتی تھی تو پانی خود بخود پانی کنویں کے منڈیر پر آ جاتا تھا اور میں آسانی سے اسے بھر لیا کرتی تھی۔ تو ابھی پیٹ کے اندر ہیں تو محبت کا یہ عالم ہے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے تو ان پہاڑوں کو، ان سنگریزوں کو، ان جگہوں کو، ان چیزوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کس قدر محبت ہوگی ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام عموماً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے تو وہاں پر دو پتھر تھے، ایک پتھر کو متقا کہا جاتا تھا اور ایک پتھر کو متکلم کہا جاتا تھا۔ متقا اس پتھر کو کہا جاتا ہے کہ جس کا تکیے سے جس کا سہارا لیا جائے، ٹیک لگا کر آدمی بیٹھتا ہے، اور متکلم بولنے والے کو کہا جاتا ہے۔ تو دو پتھر تھے، ان میں سے ایک پتھر وہ تھا جس کی ٹیک لگا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھتے تھے، اس پتھر کو متقا کہا جاتا تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر دوسرا پتھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کیا کرتا تھا، اس پتھر کا نام متکلم پڑ گیا۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان پتھروں کو، ان پہاڑوں کو، ان سنگریزوں کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت تھی۔ اسی طرح نباتات میں آپ دیکھیے تو نباتات بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے لبریز تھے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب تقاضے کی ضرورت پیش آتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقاضا کرنے کے لیے بیٹھتے تھے تو درخت جو ہے وہ چل کر آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے اوپر ڈھانپ لیا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تقاضا فرما لیتے، اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تقاضا کر کے فارغ ہوتے تو یہ درخت اپنی اپنی جگہ پر چلے جاتے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تقاضا فرمایا کرتے تھے تو وہاں پر تقاضے کا نشان نہیں ہوتا تھا، زمین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تقاضے کو نگل لیا کرتے تھے، اور وہاں پر عجیب قسم کی ایک خوشبو اور مہک ہوا کرتی تھی۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں جس راستے سے گزرتا ہوں میں ان درختوں کو، ان ٹہنیوں کو جانتا ہوں جو مجھے نبوت ملنے سے پہلے بھی سلام کیا کرتی تھی۔ گویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر جیسے کوئی محبوب آ رہا ہو کہ جس کی محبت دل سے کے اندر بھری ہو تو آدمی بچھا چلا جاتا ہے۔ جیسے کسی شاعر نے کہا نا کہ وہ آئیں تو ہم بچھائیں گے ان کی آنکھوں میں، ان کے قدموں کے اندر اپنی پلکیں، لوگ پھول بچھاتے ہیں ہم اپنی پلکیں بچھائیں گے۔ تو گویا اسی انداز میں سمجھیے کہ یہ درخت بھی گویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں اپنے آپ کو بچھا رہے ہوتے تھے۔ اور مشہور واقعہ ہے کہ جب حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی کے اندر منبر بنوایا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت خوش ہوئے، اور یہی وہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے مسجد نبوی کے اندر چراغ کا بھی انتظام کیا۔ پہلے لائٹ کا انتظام نہیں ہوتا تھا، تو انہوں نے ہی مسجد نبوی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منبر بنوایا اور عرض کی یا رسول اللہ، آپ کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، منبر پر تشریف رکھ کے خطبہ ارشاد فرمایا کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ منبر بنوایا، اس سے آپ بہت خوش ہوئے۔ جب منبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں رونے کی آواز محسوس ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر ہونے کے باوجود وہاں سے اٹھے اور وہ کھجور کا تنا جس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس سے اپنے سینے سے لگایا تو وہ جو بچے کی طرح رونے کی آواز آ رہی تھی وہ رونے کی آواز آنا بند ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے
کہ اے کھجور کے تنے، کیا تو اس بات پر خوش نہیں ہے کہ کل قیامت کے دن میں تجھے جنت کا درخت بنوا دوں؟ تو وہ اس بات پر خوش ہو گیا اور راضی ہو گیا۔ یہ تنا اسی طرح برقرار رہا۔ غالباً جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے اور باغیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کیا تھا اور شہید کر دیا، تو غالباً اس موقع پر یہ استوانہ حنانہ جل کر مسجد نبوی کے اندر کسی طرح آگ لگی تو یہ جل گیا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا عالم دیکھیے کہ ایک خشک تنا ہے لکڑی کا، اب اس کے اندر احساس بھی نہیں ہے، شعور بھی نہیں ہے، بظاہر اس کے اندر جان بھی نظر نہیں آ رہی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی جدائی بھی برداشت نہیں۔ آپ آج بھی مدینہ منورہ مسجد نبوی کے اندر جائیے، اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ استوانہ حنانہ کے نام سے آج بھی ایک مینار بنا ہوا ہے، ستون بنا ہوا ہے کہ جہاں پر وہ ستون کے طور پر لگا ہوا تھا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ٹیک لگایا کرتے تھے۔ تھوڑا سا ہی فاصلہ ہے منبر کے درمیان اور اس استوانہ حنانہ کے درمیان، لیکن محبت اس قدر تھی کہ اس استوانہ حنانہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی جدائی بھی برداشت نہ ہو سکی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں رونا شروع فرما دیا۔ تو نباتات کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بہت زیادہ محبت تھی۔ اسی طرح حیوانات کے دل کے اندر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت محبت تھی۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹ قربان فرمائے تو کچھ اونٹ تو ایسے تھے جسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے ذبح فرمایا، اور کچھ اونٹ ایسے بھی تھے کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد فرمایا کہ آپ اسے ذبح کر دیں۔ 100 اونٹ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان فرمائے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اونٹوں کی قربانی دے رہے تھے، 9 کی جماعت میں اونٹ لائے جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ذبح فرماتے تھے۔ قربان جائیے، صحابہ فرماتے ہیں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذبح فرما رہے تھے، ہمیں فرماتے کہ جاؤ اونٹ لے کر آؤ، تو ہر اونٹ اپنی گردن کو لمبا کرتا تھا اور ہمیں یوں محسوس ہوتا تھا کہ ہر اونٹ کے دل کی یہ تمنا ہوتی تھی کہ ہمیں لے جایا جائے اور ہم اپنے محبوب کے ہاتھوں ذبح ہو جائیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جانور جب کسی دوسرے جانور کو ذبح ہوتے دیکھتا ہے یا اسے محسوس ہوتا ہے کہ مجھے ذبح کیا جا رہا ہے تو وہ تڑپتا ہے، بھاگتا ہے، دوڑنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہاں محبوب کے ہاتھوں کیونکہ ذبح ہونا تھا تو اس لیے ہر اونٹ کی تمنا یہ تھی کہ میں اپنے نبی کے ہاتھوں قربان ہو جاؤں۔ تو یہ اونٹوں کے دلوں کے اندر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس قدر محبت تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اونٹنی تھی قصوہ نامی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رحلت فرما گئے، صحابہ فرماتے ہیں اس اونٹنی نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا اور بقیع کے اندر جا کر بیٹھ جاتی تھی۔ 3 دن تک اسی حال کے اندر رہی کہ نہ اس نے کھایا اور نہ پیا۔ 3 دن کے بعد اس نے بھی اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی۔ گویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اتنی جدائی بھی برداشت نہ کر سکی اور 3 دنوں کے بعد اپنی جان دے دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک گدھا بھی تھا جسے عفیر کہا جاتا تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات پر اس گدھے کی عجیب حالت تھی، مدینہ منورہ کی گلیوں کے اندر روتا پھرتا تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں اس کے رونے کی ایسی دلدوز آواز تھی کہ ہم حیران ہوتے تھے کہ اس کو کیا ہو گیا ہے، اور اس نے بھی کچھ دنوں کے بعد مدینہ منورہ کے پاس ایک کنواں تھا، اس کے اندر چھلانگ لگائی اور اس نے بھی اپنی جان نبی کی محبت کے اندر دے دی۔
تو ان جانوروں کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بہت محبت تھی. جمادات کو بھی نبی کے ساتھ محبت، نباتات کو بھی نبی کے ساتھ محبت، حیوانات کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت، اور چوتھی مخلوق ہے انسان. انسان تو ان تینوں چیزوں سے بڑھ کر اپنے نبی کے ساتھ محبت کرتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عشق کی داستانیں، ان کی محبت کی داستانیں اور ان کی محبت کی یادگاریں آج بھی کتب احادیث کے اندر، تواریخ کے اندر، سیرت کی کتابوں کے اندر بھری پڑی ہیں. ان کی ایک ایک ادا نبی کی محبت میں، ان کی ایک ایک ادا نبی کی محبت سے لبریز ہوتی تھی. اور ہر صحابی اپنی جان سے بڑھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کیا کرتا تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف، اللہ اکبر کبیرہ، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ صدیق کبھی آگے ہو جاتے ہیں، کبھی پیچھے ہو جاتے ہیں، کبھی دائیں ہو جاتے ہیں، کبھی بائیں ہو جاتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابوبکر صدیق سے پوچھا، صدیق یہ کیا ماجرا ہے کہ کبھی آگے ہو جاتے ہو، کبھی پیچھے ہو جاتے ہو، کبھی دائیں آ جاتے ہو، کبھی بائیں آ جاتے ہو؟ سبحان اللہ، کیسا دل نبی کی محبت میں مستغرق تھا. فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جاتے ہوئے خیال آتا ہے کہ کہیں دشمن آپ کے اوپر حملہ نہ کر دے. جب محسوس ہوتا ہے کہ کہیں آگے سے دشمن نہ آئے تو آگے ہو جاتا ہوں، تاکہ اگر کوئی دشمن حملہ کرے تو سب سے پہلے میرے اوپر کرے. اور جب محسوس کرتا ہوں کہ کہیں دشمن پیچھے سے نہ آ جائے تو پھر پیچھے ہو جاتا ہوں. یا رسول اللہ، جب محسوس ہوتا ہے کہ دائیں سے نہ آ جائے، بائیں سے نہ آ جائے، تو یا رسول اللہ اسی لیے کبھی آگے ہو جاتا ہوں، کبھی پیچھے ہو جاتا ہوں، کبھی دائیں ہو جاتا ہوں، کبھی بائیں ہو جاتا ہوں، تاکہ کوئی دشمن اگر آپ کے اوپر حملہ کرے تو اس کا حملہ سب سے پہلے میرے اوپر ہو اور آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے. جب غار ثور کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر چھپ گئے، سبحان اللہ، صحابہ کی کون کون سی ادا آپ کے سامنے بیان کی جائے، ہر ادا کے اندر وہ مٹے ہوئے تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگے، یا رسول اللہ، یہ غار پتہ نہیں کب کی ہے، آپ لہذا باہر تشریف رکھیں، میں اندر کی صفائی کر دیتا ہوں. اپنے تن کے کپڑے پھاڑے اور پھاڑ کر غار کی صفائی فرمائی. اب جسم پر جو قمیض تھی، کپڑا تھا، اس سے سوراخ سارے تو بند نہ کر سکے، ایک سوراخ بچ گیا، اور کوئی کپڑا بھی نہیں تھا کہ جس سے وہ سوراخ بند کر سکتے. تو ایک سوراخ کے اوپر اپنے پاؤں کی ایڑی رکھ دی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، یا رسول اللہ، اب آپ اندر تشریف لے آئیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے. سبحان اللہ، اللہ پھر مقام بھی بڑا دیتے ہیں. کئی دنوں سے تھکے ہوئے تھے، لیکن غلام ہمیشہ اپنے مالک کی وفاداری میں جاگتا ہے. نبی سے فرمایا، یا رسول اللہ، آپ تھکے ہوئے ہیں. حالانکہ آپ تاریخ کی کتابیں پڑھ کر دیکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب غار ثور پر اوپر چڑھ رہے تھے تو صدیق نے اپنے کندھوں پر نبی کو اٹھایا ہوا تھا. اور یہ غار ثور کوئی ایسے ہماری ایک منزلہ دو منزلہ کی عمارت نہیں ہے، وہ بہت بلندی کے اوپر ایک پہاڑ ہے جس کے اوپر چڑھنا اب بھی بہت زیادہ دشوار ہے. یقین جانیے، یہ عاجز جب وہاں گیا تو 8 دنوں تک تو ٹانگوں کا درد ہی نہیں جاتا تھا، اتنی بلندی کے اوپر ہے. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے جا رہے ہیں. اور اندر جا کر صفائی فرمانے کے بعد کیا کہا، یا رسول اللہ، آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ آرام فرما لیجئے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا سر مبارک حضرت صدیق اکبر کی گود میں رکھا اور آرام فرمایا۔ کیا خوب وہ انداز ہوگا۔ ادھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک سانپ نے ڈس لیا، ہلے نہیں، شور نہیں مچایا، لیکن درد تھا، زہر اثر کر رہا تھا تو آنکھوں سے آنسو آنے لگے۔ اب جیسے ہی آنسو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور پر گرا، ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں جو آدمی قربانی دیتا ہے تو پھر اللہ اس کے آنسوں کے لیے جگہ کا انتخاب بھی ایسا فرماتے ہیں۔ یہ وہ چہرہ تھا جسے میرے اللہ نے قرآن میں والضحیٰ فرمایا تھا، اور یہ وہ چہرہ تھا جسے میرا رب خود دیکھتا تھا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ اور صدیق کے آنسوں کے لیے اللہ نے کس چہرے کو قبول فرمایا؟ وہ چہرہ جسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس چہرے کی اللہ قسمیں کھا رہے ہیں۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قربان جائیے، فرمایا مجھے تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے صدیق رحل بنا ہو اور میرے نبی قرآن بنے ہوں، اور قرآن پڑھتے ہوئے جیسے آدمی کے آنسو قرآن پہ گرتے ہیں، اسی طرح صدیق کے آنسو میرے نبی کے چہرے کے اوپر گر رہے تھے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ صدیق سے پوچھا صدیق کیا ہوا؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ سانپ نے ڈس لیا ہے۔ قربان جائیے، وہ نبی کی پاکیزہ لعاب جسے کڑوے کنویں کے اندر ڈالیں تو وہ کڑوا کنواں میٹھا ہو جائے، آج صدیق کے پاؤں کی ایڑی کے اوپر لگ رہا ہے، اور صدیق کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی۔ صدیق پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، میں نے یہ جو لعاب لگایا ہے اس لعاب کی برکت سے اللہ تمہارے درد اور تکلیف کو دور فرما دیں گے۔ اور پھر یہ وہ صدیق ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، نبی کا ساتھی جسے اللہ نے فرمایا ہے، دو میں سے دوسرا جسے ذکر فرمایا ہے وہ ابو بکر صدیق کی شان ہے جسے میرے اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا۔ صحابہ کی کون کون سی ادا بیان کی جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک مرتبہ ایک عورت آئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غالباً غزوہ تبوک کے متعلق صحابہ سے چندہ فرمایا۔ سخت گرمی کا موسم تھا، کھجوریں پکی ہوئی تھیں اور صحابہ کی عجیب حالت تھی، سخت گرمی کا موسم بھی تھا اور لڑنے کے لیے کوئی سامان بھی نہیں تھا، دشمن زیادہ طاقتور تھا، مقابلہ سخت تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کے پاس جو کچھ ہے وہ لے کر آئے۔ اب کوئی کیا لا رہا ہے، کوئی کیا لا رہا ہے۔ ایک عورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی اور اپنے بالوں کا ایک گچھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے لگی یا رسول اللہ میرے پاس اور تو کچھ نہیں، میں روز جو کنگھی کرتی ہوں اس سے جو میرے بال اکٹھے ہو گئے ہیں وہ میں آپ کے پاس لے کر آئی ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا میں اس کا کیا کروں گا؟ کہنے لگی یا رسول اللہ میرے پاس اور کچھ دینے کو نہیں ہے، لیکن کیونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ جس کے پاس جو کچھ ہو وہ لے آئے، میرے پاس یا رسول اللہ یہی دینے کو ہے، آپ اس کی لگام بنا کر کسی گھوڑے کے منہ میں ڈال دیجئے گا تاکہ میرا حصہ بھی اس میں پڑ جائے۔ کیا محبت تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ اور اسی جنگ کے موقع پر ایک عورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور اپنا دودھ پیتا معصوم سا بچہ اپنی گود میں اٹھائے ہوئے تھی اور آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میں اس تمہارے معصوم سے بچے کو کیا کروں گا؟ کوئی جوان ہو دشمن کا مقابلہ ہو سکے، کوئی دلیر ہو جو دشمن کے ساتھ لڑ سکے، کوئی سامان ہو تاکہ مجاہدین کی اس سے خدمت کی جا سکے۔ یہ معصوم سا بچہ ہے، اس معصوم کے بچے کو تو الٹا سنبھالنا پڑے گا، میں اس کا کیا کروں گا؟ سبحان اللہ۔ کہنے لگی یا رسول اللہ اسے رد نہ فرمائیے، واپس نہ کیجیے، اسے قبول فرما دیجئے، میں اس نیت کے ساتھ لے کر آئی ہوں کہ یا رسول اللہ آپ میرے اس بچے کو لے جائیں اور جہاں پر دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو میرے بچے کو آپ بطور ڈھال کے استعمال فرما دیجئے گا، دشمن کی طرف سے کوئی تلوار یا تیر آئے میرے بچے کے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، لیکن یا رسول اللہ آپ کو تکلیف نہ پہنچے، میں اس لیے اپنے بچے کو آپ کے پاس لے کر آئی ہوں۔
اندازہ لگائیے صحابہ کرام کے دلوں کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کس قدر محبت بیٹھی رہی تھی۔ حضرت سعد یہ قبیلہ انصار کے سرداروں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ جب یہ شہید ہوئے احد کے میدان میں تو زخمی حالت کے اندر ان کے قبیلے کے ایک ساتھی نے ان کو پایا، جان کنی کی کیفیت تھی، تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور پوچھنے لگے کہ آپ کی آخری تمنا کیا ہے؟ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میری آخری تمنا یہ ہے کہ مجھے محبوب کا دیدار کروا دیا جائے، میں چاہتا ہوں میری موت نبی کے قدموں کے نیچے آ جائے۔ اور حضرت سعد کو اٹھایا گیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آئے اور وہیں پر ہی جان دے دی۔ تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدموں تک پہنچا۔ سبحان اللہ، ان کے دلوں کے اندر کس قدر محبت تھی۔ اور موت کے وقت میں اپنے انصار قبیلے سے فرمایا، اے انصار کی جماعت، میں تمہیں یہ وصیت کرتا ہوں، تمہیں یہ حکم کرتا ہوں کہ میرے نبی کے آگے، میرے نبی کے پیچھے دائیں بائیں ہو کر لڑنا، اور اگر تمہاری وجہ سے، تمہاری غفلت اور سستی کی وجہ سے میرے نبی کو کچھ تکلیف بھی پہنچ گئی تو کل قیامت کے دن میرا ہاتھ ہوگا اور تمہارا گریبان ہوگا، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ موت کے وقت بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس قدر محبت کا اظہار۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ والوں نے گرفتار کر لیا۔ غزوہ بدر کے اندر کفار مشرکین کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے، تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ احد کے میدان میں آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے صحابہ شہید بھی ہوئے اور گرفتار بھی ہو گئے، تو ان میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ اب ان کو لے جا کر ان کے یہ کوشش ہوتی تھی کہ جن صحابہ نے غزوہ بدر میں حصہ لیا تھا، کیونکہ جانتے تو تھے سب ایک دوسرے کو، تو جنہوں نے حصہ لیا تھا اسے عبرت کا نشان بنایا جائے، اسی لیے احد کے میدان میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے۔ سبحان اللہ، حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو جب گرفتار کیا گیا تو اسے کچھ دن قید میں رکھا۔ قید میں رکھنے کے بعد مکہ مکرمہ میں منادی کی گئی کہ آج خبیب کو پھانسی دی جائے گی اور سزا دی جائے گی۔ لوگ سارے اکٹھے ہو گئے کہ آج دیکھتے ہیں کس طرح کی سزا ملتی ہے۔ تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باندھ دیا گیا، جس طرح سولی کے اوپر لٹکانے کے لیے ہاتھوں کو باندھ دیتے ہیں اور پھر گلے کے اندر رسا ڈالتے ہیں، تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح باندھ دیا گیا۔ باندھنے کے بعد حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کیونکہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے ہیں، تو اس وقت یہ قریش مکہ کے سردار بھی تھے، تو یہ قریب آئے اور آ کر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، خبیب دیکھو تمہیں یقین ہے کہ اب تم بچنے والے نہیں ہو، تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، تمہیں کاٹ دیا جائے گا، مار دیا جائے گا، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ آج تمہاری جگہ تمہارا نبی ہوتا اور انہیں اس طرح نعوذ باللہ من ذالک پھانسی دی جاتی، سزا دی جاتی، کیا تم اس بات کو برداشت کرتے ہو؟ سبحان اللہ، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ کر بولے اور فرمانے لگے ابو سفیان سے، تم کیا بات کرتے ہو؟ خدا کی قسم تم یہ بات کرتے ہو کہ میری جگہ میرا نبی ہوتا، میں تو یہ بات بھی برداشت نہیں کرتا کہ میرے نبی جہاں پر ہیں اور ان کے پاؤں کے اندر کانٹا چبھ جائے، میں اس تکلیف اور درد کو بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس قدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت تھی۔ ایک بزرگ بابا جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے تھے اور آ کر چپ چاپ بیٹھ کر چلے جایا کرتے تھے۔ کچھ دن اسی طرح ہوتا رہا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن وہ آئے تو اس سے پوچھا کہ آپ آتے ہیں چپ چاپ بیٹھے رہتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں، نہ کوئی سوال پوچھتے ہیں، نہ کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں، نہ کوئی بات کرتے ہیں، بس آتے ہیں چپ چاپ بیٹھتے ہیں اور چپ ہو کر پھر چلے جاتے ہیں۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ بس آپ کو دیکھ کر دل ٹھنڈا کر لیتا ہوں، مجھے کسی سوال کی ضرورت نہیں ہوتی،
نہ مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے. میں گھر جب جاتا ہوں میرا دل تنگ ہوتا ہے، میں پریشان ہوتا ہوں، اور جب آپ کو آ کر دیکھ لیتا ہوں تو میری ساری پریشانی دور ہو جاتی ہے. تو یا رسول اللہ بس صرف آپ کی زیارت کے لیے گھر سے باہر آتا ہوں، اور جب آپ کو دیکھ لیتا ہوں تو میرا دل ٹھنڈا ہو جایا کرتا ہے. تو یہ تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت. یہ آج کچھ 1-2 دن پہلے یہاں صفدر آباد میں ایک محفل تھی، وہاں گیا تو مولانا صاحب ایک بہت اچھا واقعہ سنا رہے تھے سیرت ابن حشام کے حوالے سے، کہ جب مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جلبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے پاس ایک خط دے کر بھیجا اور فرمایا کہ جاؤ اسے جا کر یہ خط دے آؤ. تو حضرت جلبیب رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور وہ خط لے کر مسیلمہ کذاب کے پاس پہنچے. مسیلمہ کذاب نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خط لیا اور پڑھا. جب خط پڑھ لیا تو کہنے لگے کہ کیا خط لکھنے والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے؟ کہنے لگے جی. کہا کہ تم انہیں نبی مانتے ہو؟ کہا بالکل مانتا ہوں. کہا کہ مجھے بھی نبی مانتے ہو؟ کہا کہ نہیں. خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہ دیا. تو اس کے پاس طاقت تھی، قوت تھی، ساتھ اس کا بہت بڑا لشکر بھی تھا، تو اس نے اسے اپنی حد تک محسوس کی. تو پھر پوچھا کہ جس کی طرف سے یہ خط آیا ہے اسے تم نبی مانتے ہو؟ کہنے لگا کہ بالکل مانتا ہوں. کہا کہ مجھے بھی نبی مانتے ہو؟ پھر خاموش. تیسری مرتبہ پھر پوچھا کہ جس کی طرف سے یہ خط آیا اسے نبی مانتے ہو؟ کہا جی بالکل مانتا ہوں. کہا مجھے بھی نبی مانتے ہو؟ کہا. پھر خاموش ہو گیا، کوئی بات نہیں کی. تو اس نے سمجھا کہ یہ ویسے ماننے والا نہیں ہے، تو کہا اپنے سپاہیوں کو کہ اسے پکڑو، اور پکڑنے کے بعد اسے باندھ دیا. انسانی جسم کے اندر 360 جوڑ ہیں، 360 جوڑ ہیں. جہاں ہم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت کی اور داستانیں سنی کہ جہاد کے موقع پر کس طرح انہوں نے اپنی جانیں قربان کی، سبحان اللہ. تو اس مسیلمہ کذاب نے زندہ حالت کے اندر حضرت جلبیب رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کے ایک ایک جوڑ کو توڑنا شروع کیا. جب ایک جوڑ توڑتا تھا پھر پوچھتا تھا بتاؤ تو مجھے نبی مانتے ہو؟ تو یہ خاموش ہوتے، کوئی جواب نہ دیتے. پھر دوسرا جوڑ توڑتے تھے اور پوچھتے تھے جلبیب کہتے ہو مجھے نبی مانتے ہو کہ نہیں؟ نبی بھی مانتے. 360 جوڑ تو توڑوانا برداشت کر لیے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیونکہ محبت دل میں ایسی بیٹھی ہوئی تھی، جب موت قریب آنے لگی تو فرمانے لگے کذاب تو مجھے کہتا ہے کہ میں نبی کی محبت کو چھوڑ کر تمہیں نبی مان لوں؟ خدا کی قسم اب جس نبی کی محبت میرے دل میں آ چکی ہے اس محبت کے بعد کسی اور کی محبت میرے دل میں آ ہی نہیں سکتی. تو اس طرح حضرت جلبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو اس ظالم نے شہید کر دیا اور جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے. یہ تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اصل میں صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین کی محبت. اداؤں سے ان کی ٹپکتی تھی کہ واقعی ان کے دلوں کے اندر نبی کی محبت بھری ہوئی تھی. ان کا کردار، ان کے اخلاق، ان کے معاملات، ان کی معاشرت، ان کی ادائیں، ان کی باتیں بتلاتی تھیں کہ واقعی ان کے دلوں کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت تھی. دعا کیا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی ہی محبت نصیب فرمائے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، یہ آرزو ہے کہ اپنے آقا کو دھڑکنوں کے سلام لکھوں، یہ آرزو ہے کہ اپنے آقا کو دھڑکنوں کے سلام لکھوں، نظر سے شبنم کے موتی لے کر میں ان کے قدموں کے نام لکھوں. میں ایک ادنا امتی ہوں کیسے ان کا مقام لکھوں، خدا سے لفظ سحر عطا ہو پھر میں ان کا کلام لکھوں. ایک اور شاعر کہتا ہے عظیم الشان ہے شان محمد، خدا ہے مرتبہ دان محمد، کتب خانے کیے منسوخ سارے، کتب حق ہے قرآن محمد، نبی کے واسطے سب کچھ بنا ہے، بڑی ہے قیمتی جان محمد. دعا ہے اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.